بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو بندہ تین لوگوں کا اکرام نہ کرے، جو آدمی تین لوگوں کی عزت نہ کرے، تین لوگوں کی تکریم نہ کرے، فلیس منا، اس کا میری امت سے مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کون سے تین ہیں؟ فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، بوڑھے بزرگوں کی توقیر، تکریم، تعظیم، عزت نہ کرے، ولم یبجل علماءنا، میری امت کے علماء کے اکرام نہ کرے، فلیس منا، ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ بچوں پہ رحم کرنا ہے، بڑوں کا اکرام کرنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کو احترام کرنا ہے۔ وہ ہم سے پہلے دنیا میں آئے، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ یہ بچے ہمارے پاس دنیا میں آئے، ان کے گناہ کم ہیں۔ اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ قرآن کریم کو سینے سے لگایا، احادیث کو سینے سے لگایا، تھوڑا پر گزارا کر کے امت تک دین کو پہنچایا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رات کو یہاں پر رہا کریں، خاص طور پر تاج راتوں میں، ذرا امت کے درد کے پتہ چلے۔ نوجوانوں کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، تیمم کا طریقہ نہیں پتا، وضو کے فرائض کے نہیں پتا، تو یہ ان کو کون سکھائے گا؟ علماء کا کام میں سکھاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب عالم دین کی موت آتی ہے، اس کو دفناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے عالم دین کا، تو جہاں پر اس کو دفنایا جاتا ہے جس قبر میں، اللہ تعالیٰ اس قبر کی طرف یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اللہ تاکل الجسد، اس عالم دین کی میت کو تو نے کھانا نہیں ہے، اس کے گوشت پوش کو تو نے مٹی میں ملانا نہیں ہے۔ تو پھر وہ زمین، وہ قبر اللہ تعالیٰ کو کہتی ہے یا الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اے اللہ میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ تیرے 30 پارے قرآن پاک اس کے سینے میں موجود ہیں، تیرے 30 پارے قرآن پاک اس کے سینے میں موجود ہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بطور عبرت کے دنیا والوں کو واقعات بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں بسا اوقات۔ ایک آدمی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہمارے 4 بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی وجہ سے بڑی پٹائی کھائی ہے، بہت زیادہ ماری کھائی ہے، اور اتنا مارا کہ اگر ہاتھی کو وہ کوڑے مارتے تو ہاتھی بھی زمین کے ساتھ لگ جاتا۔ اور وقت کے خلیفہ بادشاہ کا حکم تھا کہ موقف سے بدر جا کے قرآن کریم مخلوق ہے، فرمایا نہیں میں مر سکتا ہوں، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو یہ وضو کر رہے ہیں، پانی کے بہاؤ کس طرف ہے، امام صاحب کدھر وضو کر رہے ہیں، ایک بندہ یہاں پر وضو کر رہا ہے، وہ بندہ مر گیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ کسی پڑوسی نیک آدمی کو خواب میں اس کی حالت کو دکھایا گیا کہ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا کہ ایک دن ہماری بستی کے عالم دین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ دریا، نہر، ندی نالے کے آگے وضو کر رہے تھے، میں اس طرح وضو کر رہا تھا، تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ میرا استعمال کیا ہوا پانی امام صاحب استعمال کریں گے، میری کلی ہے، میری ناک ہے، میرے ہاتھ پاؤں کا پانی استعمال اس طرح ہو جائے گا، تو یہ تو بڑی بے ادبی ہے، ان کے سینے میں قرآن کریم ہے۔ میں یہ سوچ کر اٹھ کر ان کے آگے چلا گیا کہ ان کا پانی میں استعمال کروں، میرا پانی وہ استعمال نہ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے، تو نے ایک عالم دین کا اس لیے اکرام کیا تو اس کے سینے میں قرآن کریم ہے، میں تیرا اکرام کرتا ہوں، جہنم گیا تو حرام کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ عذاب قبر تجھ پر معاف ہے۔ اس سے فرمایا کہ قیامت کے قرب قیامت میں ایسے بدبخت لعنتی لوگ آئیں گے کہ تقتل العلماء کما قتل الکلاب، علماء کو یوں قتل کریں گے جیسے کہ کتوں کو قتل کیا جاتا ہے، علماء سے یوں نفرت کریں گے جیسے کہ کتوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ اور جب علماء سے نفرت ہوگی، جہالت پھیلے گی، کینہ، بغض، عداوت، نفرت پھیلے گی، دشمنی پھیلے گی، صلح صفائی کرانے والا کوئی نہیں ہوگا، دین کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر لوگ گمراہ ہوں گے، گمراہی پھیلے گی،
اور جب گمراہی پھیلے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو جلدی ان ظالموں پر برپا کر دیں گے۔ اس سے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دیکھیں دنیا کی مثال ہے، اگر ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی بہت بڑی کلینک کے ذاتی، اور وہ ڈاکٹر آنکھوں کا اسپیشل ڈاکٹر ہے، لیکن اس کا بیٹا آنکھوں سے نبی نہیں، مادرزاد نبی نہیں، تو کیا خیال ہے اس کی کلینک کا وارث یہی نبی نے بچہ ہوگا یا کوئی اور آنکھوں والا ہوگا؟ جی کوئی اور نہیں ہوگا، یہی ہوگا اس کا وارث، کیوں یہ اس کا بیٹا ہے۔ دنیا کے اندر پہلوان ہے، وہ جی جم خانے کے اندر لوگوں کو ٹریننگ سکھاتا ہے، لیکن اس پہلوان کا بیٹا لنگڑا لولا معذور ہے۔ پہلوان کی موت کے بعد اس کی بلڈنگ کا مالک کون ہوگا؟ وہی معذور بچہ ہوگا۔ اس سے فرمایا علماء جیسے جیسے بھی ہو، لیکن ان کے سینے میں قرآن کریم ہے تو انبیاء کے وارث یہی ہوں گے قیامت کے دن۔ اور یہ امام محمد رحم اللہ، امام محمد رحم اللہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد تھے۔ یہ جب فوت ہوئے تو ان کو کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ امام محمد رحم اللہ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے دین کی، اسلام کی، قرآن پاک کی بڑی خدمت کی ہے، آج یہ بتا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ میں کچھ نہیں چاہتا مجھے معاف کر، یا اللہ میں کچھ نہیں چاہتا مجھے معاف کر، یا اللہ میں کچھ نہیں چاہتا مجھے معاف کر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے اگر میں تجھے معاف نہ کرتا تو قرآن کریم کے 30 پارے تیرے سینے میں اکٹھا نہ کرتا۔ میں نے قرآن کریم کے 30 پارے تیرے سینے میں جمع اس لیے کیے تھے کہ تجھے بخش دوں، اس کے علاوہ کچھ اور بتا دے۔ فرمایا اللہ 100 بندے ایسے ہیں جن کے مجھ پر احسانات ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر کے جنت داخلہ عطا کر دے۔ فرمایا کہ آپ کی سفارش کو میں نے ان کے حق میں قبول کر لی ہے، آپ کی سفارش کو ان کے حق میں میں نے قبول کر لی ہے۔ اس سے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ سعادت مند ہو، نیک بخت ہو، خوش نصیب ہو، وہ امت محمدیہ کے علماء سے پیار کرے، ان کے قریب رہے، ان سے قرآن پاک ملے گا، احادیث ملے گی، اچھی اچھی باتیں ملیں گی، ہدایت کی باتیں ملے گی، جنت کی باتیں ملے گی۔